یہ سال تھا 1979 کا، جب دو بڑے مسلم ملکوں کی آپس میں جنگ چھڑی۔ شیعہ اکثریت کا خوف اور صدام حسین کی حکومت۔ ایران کے انقلاب کے بعد صدام حسین کو کس بات کا خوف تھا؟ 22 دسمبر 1980 میں ایران پر کس نے اٹیک کیا اور اس کے نتیجے میں ایران کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ نجف کے علماء کرام اور مقامی عوام نے کس کا مقبرہ برطانوی سامراج سے آزاد کروایا اور وہ کس کا روزہ تھا، اور وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے اس مقبرے کا احترام کیا تھا؟ وادی اسلام کیا ہے اور یہ کہاں واقعی ہے؟ آئیے آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ بات ہے 1979 کی، جب ایران میں اسلامی انقلاب کا ایک نیا سورج ابھرا، جس کی قیادت آیت اللہ خمینی نے کی۔ اس انقلاب کے نتیجے میں ایران کی شاہی حکومت ختم ہو گئی تھی اور ایک اسلامی جمہوریت قائم ہوئی تھی۔ صدام نے اس انقلاب کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کیا، وہ اس لیے کیونکہ ایران میں اسلامی جمہوریت کا قیام عراق میں موجود شیعہ اقلیت کو بھی متاثر کر سکتا تھا، جو کہ عراق کی سنی اکثریتی حکومت کے لیے فکر کا باعث بن سکتا تھا۔ صدام حسین کی حکومت عراق میں سنی اکثریت کی نمائندگی تھی اور شیعہ اقلیت بھی۔ ایران میں انقلاب کے بعد جہاں ایک شیعہ حکومت قائم ہوئی، صدام حسین کو اس بات کا خوف تھا، انہیں یہ ملال تھا کہ ایران عراق کے شیعہ مسلمانوں کو اکسا کر اس کے خلاف بغاوت کروا سکتا ہے۔ ایران اور ملک عراق یہ دونوں ہی اپنی علاقائی طاقت کو بڑھانے کی ایک کشمکش کی کوشش کر رہے تھے اور دونوں ممالک اپنی حکومتی نوعیت کو دوسروں پر مسلط کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ 1975 میں ایک معاہدہ پیش آیا جسے جزائرہ معاہدہ بھی کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت عراق اور ایران کے درمیان جو سرحدی مسائل ہوئے تھے، 1980 میں صدام حسین نے اس معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ایران کے کمزور ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور عراق نے اپنی سرحدوں پر ایران کے ساتھ تنازع یعنی اختلاف شروع کر دیا۔ 1980 سے 1988 تک ماہرین کی تحقیق سے اور کتابوں کی روشنی سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ صدر صدام حسین نے 22 دسمبر 1980 کو ملک ایران پر حملہ کیا، جس سے ایران اور عراق کے درمیان ایک بہت ہی بڑی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں صدام حسین کا مقصد ایران کی اسلامی حکومت کو کمزور کرنا، ایران کے تیل کی پیداوار کو نقصان پہنچانا اور عراق کی سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا۔ مسلسل یہ جنگ پورے 8 سال تک جاری رہی اور دونوں ممالک کے لیے بڑے جانی اور مالی نقصانات کا باعث بنی۔ اس جنگ عراق اور ایران کا کوئی واضح فاتح نہیں تھا، مگر اس کے باوجود یہ جنگ عراق کے لیے ایک بڑا سیاسی اور اقتصادی بحران ثابت ہوئی۔ ایران اور عراق کی اس لڑائی نے اپنے لوگوں کو بہت ہی نقصان دیا۔ کتابوں کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے بعد عراق کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ جنگ کے دوران عراق کو بھاری مالی اخراجات برداشت کرنے کا سامنا پیش آیا، جس سے اس کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی۔ صدام حسین کی حکومت کو جنگ کے قرضوں اور تعمیر نو کے اخراجات کے لیے عالمی برادری سے مدد کی ضرورت پڑی، اور ٹھیک اسی طرح ادھر ایران بھی جنگ کے بعد ایک اقتصادی بحران کا شکار ہو گیا۔ ایران نے جنگ میں بڑی مقدار میں انسانی اور مالی وسائل کھوئے تھے۔ جنگ کے دوران ایرانی معیشت بھی متاثر ہوئی اور ایران کو جنگ کے خاتمے کے بعد اپنی معیشت کی دوبارہ بحالی کے لیے مشکلاتوں کا سامنا تھا۔ ایران میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں انقلاب کے بعد اسلامی جمہوریت کا نعرہ بلند کیا گیا تھا، اور جنگ کے دوران ایران نے اسلامی نظریے کے تحت اپنی جگہ کو جہاد کا حصہ قرار دیا تھا۔ جنگ کے بعد ایران کی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی اور آیت اللہ خمینی کی قیادت قائم رہی۔ اس کے برعکس عراق میں صدام کی حکومت نے جنگ کے بعد بھی اپنی سیکیورٹی پالیسیوں اور سخت حکومتی اقدامات کو برقرار رکھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد عراق میں صدام حسین کی حکومت برقرار رہی، لیکن اس کی اقتدار کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ مورخین کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ صدام نے اپنے اقتدار کو مزید مستحکم کرنے کے لیے 1990 میں کویت پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں خلیج جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق کو کویت سے نکال دیا، جس سے عراق کی مزید اقتصادی اور سیاسی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ ناظرین گرامی، وادی اسلام دنیا کا سب سے مشہور قبرستان ہے اور یہ ملک عراق کے مشہور شہر نجف میں واقع ہے۔ دراصل اس قبرستان کو وادی اسلام اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں کافی سارے صحابہ کرام اور تابعین کی قبریں موجود ہیں۔ خاص کر کے شیعہ حضرات کے ہاں اسے اعلیٰ مقام حاصل ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کا روزہ بھی
اسی جگہ موجود ہے۔ 1920 کے انقلاب میں عراق میں برطانوی استعمار کے خلاف ایک بڑی عوامی تحریک شروع ہوئی جسے عراقی تحریک آزادی یا پھر انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد برطانوی حکمرانی کا خاتمہ اور عراق کی آزادی تھا۔ اس دوران مقامی عراقی عوام نے نجف میں حضرت علی کے مقبرے کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنا شروع کی۔ نجف کے علماء کرام اور مقامی عوام نے برطانوی فوجیوں سے مقبرے کو آزاد کروانے کی کوشش کی۔ اس دوران عراقی عوام نے برطانوی حکام کے خلاف بھرپور احتجاج کیا اور ان کے قبضے کو چیلنج کیا۔ اس جدوجہد کا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی علیہ السلام کے روضے کو پوری طرح آزاد کر لیا گیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری عراقی عوام اور حکام کے ہاتھوں میں آ گئی۔